بطور محقق آپ نے اس پہ اتنا زبردست جو کام کیا، تو اس میں آپ کو کیا بہت مشکلات کا سامنا رہا یا بہت آسانی تھی؟ یعنی اس کام کے پروسیس میں آپ کے لیے کیا مسائل اور چیلنجز درکار تھے؟ میرا درس نظامی کا پس منظر تھا، میں نے 6 سال مدرسے کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد مجھے جامعہ مدینہ العالمیہ میں 4 سال عربی ادب اور جو کلاسیکل ہماری تراث ہے اس کو آنرز کرنے کا موقع ملا. اور غامدی صاحب مدینہ یونیورسٹی سے بھی؟ جی، مدینہ یونیورسٹی کا ایک کیمپس تھا جو ملیشیا میں بنا. اچھا ہاں. اور وہاں پر سارے اساتذہ جو مدینہ یونیورسٹی کے بوڑھے اساتذہ تھے، عرب اساتذہ، ان سب کو وہاں منتقل کیا. تو میں جس وقت 2011 میں ملیشیا گیا، غامدی صاحب کی ایما پر ان کی محبت شفقت تھی، انہوں نے مجھے وہاں بلایا. تو جاتے ہی چند دنوں میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا مدینہ یونیورسٹی میں. صحیح. تو مجھے وہاں پر دوبارہ سے عربی ادب کو، عربی زبان کو، اور بالخصوص جو کلاسیکل تراث ہے، جو کہ میرا جو میجر تھا وہاں پہ میں نے 4 سال مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا، وہ تھا ہی عربی ادب کے اندر ایک آنرز کا پروگرام تھا. تو بڑے اچھے اساتذہ مجھے ملے وہاں پر، یمن کے تھے، سعودی عرب کے تھے، مصر کے تھے، شام کے تھے، جامعہ ازہر کے اساتذہ تھے. تو براہ راست عرب علماء سے استفادے کا مجھے موقع ملا، اور کچھ عربی زبان سے زیادہ محبت اور وہاں پر شد بدھ میری پیدا ہوئی، چونکہ وہ میڈیم ہی عربک تھا. ان لوگوں کو کوئی نہ انگریزی کا ایک لفظ آتا تھا، اردو تو وہ جانتے ہی نہیں تھے. تو میں 4 سال اس ماحول میں رہا. اس سے میرے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوئی تھی تحقیق کی. اور جس زمانے میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا نا، تو اس وقت بہت ہمارے اوپر ایک اعتراض بھی تھا، کیونکہ میں خود مذہبی بیک گراؤنڈ سے آیا تھا، یہی تحفظات لے کے شاید غامدی صاحب کے یہاں یہ انکار حدیث، حدیث کی تخفیف جو ہم سنتے چلے آئے تھے. لیکن جب اس ڈسکورس کو پڑھنا شروع کیا تو واضح ہوا کہ نہیں، ان کے یہاں تو حدیث کی ایک پلیسمنٹ ہے، ایک کیٹیگرائزیشن کا فرق ہے جس سے لوگ یہ چیز اخذ کرتے ہیں. تو پھر غامدی صاحب نے دیکھا، میں بھی نوجوان تھا، میرے جو دوسرے ساتھی ہیں ان کی بھی اتنی عمر نہیں تھی، کہ ان بچوں کو اگر ٹرین کیا جائے، ان کے اندر شوق بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، تو یہ لوگ اس پر کام کر سکتے ہیں. جو فائدہ ہوا سب سے بڑا وہ یہ تھا کہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ، میں نے چونکہ کمپیوٹر سائنسز کی تعلیم حاصل کی تھی، براڈ بیس تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں مدرسے میں گیا تھا. تو اس کی وجہ سے جو جدید انداز ہے ریسرچ کا، میتھڈالوجی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ٹی ہے جس کے ذریعے سے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں نالج کو سسٹمیٹیکلی، وہ کیپیسٹی موجود تھی. صحیح. تو ہم لوگوں نے جب اس تحقیق کا آغاز کیا تو ہمارے سامنے وہ طریقہ نہیں تھا جو قدیم طریقے سے کتابیں کھول کے اور اس کے اندر سے روایتیں ڈھونڈ کے، جو پرانا طریقہ ہمارا. خود غامدی صاحب نے اس وقت میزان لکھی تو اسی طریقے سے روایتوں کی تحقیق کی، اور اس پہ مطلب سالوں لگ گئے، 25 سالوں کا کام ہے. تاہم ہم نے جب اس کا آغاز کیا تو ہم نے دنیا بھر سے جو اس زمانے میں جدید ترین سافٹ ویئر موجود تھے ان کو ہم نے خریدا، ان کے بہترین ورژنز ہم نے حاصل کیے، اور کہیں کہیں وہ ایکسیسیبل نہیں تھے، ہم نے ان ملکوں میں جا کے رابطہ کر کے ان سے وہ ورژنز منگائے. اس میں 2 ورژنز تو ایسے تھے جو بالکل نئے آئے تھے اس زمانے میں، 2011-12 میں وہ لانچ ہوئے ہیں غالباً. ایک جو ہے وہ قطر سے آیا، شاملہ تو تھا پہلے سے، شاملہ موجود تھا، لیکن جوامع الکلم جو تھا وہ ایک نیا سافٹ ویئر تھا، اور وہ قطر کی حکومت نے بنایا تھا. اور اس میں بہت انہوں نے محنت کی تھی، سینکڑوں کی تعداد میں حدیث کے محققین نے برسوں قطر میں قیام کر کے جتنا ذخیرہ حدیث ہے، انکلوڈنگ کچھ نئے مخطوطات ملے تھے، ان کو بہت سائنٹیفک انداز میں انہوں نے سافٹ ویئر میں انکارپوریٹ کیا. اس سے جو ڈیٹا تک ایکسیس تھی وہ بہت آسان ہو گئی. یعنی خود انہوں نے اس کے اندر ہزاروں روایات کو ڈالا، پھر اس کی موضوعات کے لحاظ سے اس کو الگ کیا، اس کی سند پر حکم کیا لگتا ہے اس کو انہوں نے واضح کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میپنگ کی وہاں پہ، جو بڑا نیا کام تھا کہ یہ روایت ہے نا، یہ ٹریول کیسے کر رہی ہے، اور بیک وقت جس وقت یہ ٹریول کر رہی ہے اس کے شواہد کیا ہیں. وہ جو روات وہاں پہ موجود ہیں، ان روات کا پورا ڈیٹا سافٹ ویئر کے اندر بلٹ ان تھا. آپ جب ایک راوی پہ کلک کرتے تھے تو آپ کو 10 ان پر جرح و تعدیل کی کتابیں کھول کے وہ سب کچھ آ جاتا تھا، پھر اس سے آپ کمپیریزن کر سکتے. تو یہ جو ایکسیس تھا ڈیٹا کا، یہ میرا خیال ہے کہ شاید پہلی دفعہ جس دور میں ہم نے کام شروع کیا وہ محققین کے سامنے اس طرح سے آیا. تو ابتدا میں ہمیں مشکل تو پیش آئی اس حوالے سے کہ پریزنٹیشن کیا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا غامدی صاحب کے ہاں صرف نالج نہیں ہوتی، نالج کی پریزنٹیشن بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ نالج اہم ہے. تو آپ کیسے اس چیز کو پریزنٹ کرتے ہیں. خود آپ دیکھیں نا میزان کے اندر جس طریقے سے انہوں نے اپنے تھاٹ کو پریزنٹ کیا ہے، جس طریقے سے اس کی ابواب بندی ہوئی ہے، جس طریقے سے سب سے پہلے قرآن مجید کا وہ حکم آتا ہے، اصل آیت آتی ہے، اس کے بعد اس کی شرح ہوتی ہے، پھر تائید میں جو روایتیں ہیں، شواہد وہ آتی ہیں. تو پریزنٹیشن کیا ہو،
کس طریقے سے ہم ان مصادر کا انتخاب کریں جو مصادر اصلیہ بنتے ہیں، ہمارے اپنے اصول کیا ہوں گے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ اس کتاب کے بالکل ابتدا میں ایک مقدمہ ہے جو خان صاحب نے لکھا ہے، اس کے بعد ایک میرا بھی اور میرے ساتھی نے مل کر ہم نے اس کو وہاں پر اصول لکھے کہ ہمارے تحقیق اور تخریج کے اصول کیا ہیں. اور پھر اس میں جو سب سے نیا پہلو تھا جو میرے خیال سے پہلی دفعہ ہونے جا رہا تھا اس زاویے سے، وہ یہ تھا کہ ہم نے ایک جامع متن بنانا ہے. اور یہ بالکل ایک طریقے کا بڑا نوبل اور منفرد کام تھا اور بڑا مشکل کام تھا، اس لیے کہ حدیث کے معاملے میں آپ کوئی بے احتیاطی سے کام نہیں لے سکتے کہ آپ حدیث کے اندر جو ہے، کیونکہ آپ دنیا کو اصل میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جو روایت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کی حقیقی تصویر کیا ہے، اس کے محذوفات کیا ہیں جو باقی جگہوں پر آ گئے تھے، اس کی اطلاقی تفصیلات کیا ہیں جو باقی جگہوں پر آ گئی تھی، یہی روایت اصل وہ واقعہ کیا ہے جہاں پر بیان ہوئی ہے، تو اس سے مضمرات کھول. تو اب اس متون کو آپ نے انسرٹ کرنا ہے اس روایت کے اندر. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ زبان و بیان کی رعایت کے بغیر، یعنی کہیں پر ایک دوسرے سیغے میں بات ہوئی ہے اس کا عربی اٹھا کر آپ یہاں ڈال دیں، تو متن کو بہت رواں دواں ہونا چاہیے. تو یہ ایک بڑا مشکل اور بڑا کٹھن، بڑا جانگسل کام تھا، اس لیے کہ اس میں ایک ذمہ داری بھی تھی کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جس وقت آپ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں ایک واقعہ یہ ہے اور اس کو 20 صحابہ نے الگ الگ نقل کیا ہے، چنانچہ ہم ان واقعات کو جمع کر کر ایک جامع متن آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو اس جامع متن میں جہاں پر وہ انسرشن آئے گی اس انسرشن کا صحیح حوالہ موجود ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والے کو یہ پتہ چلے کہ یہ ہم نے کہیں سے لی ہے، جہاں سے لی ہے اس کو یہی واقعہ ہونا چاہیے. چنانچہ کچھ اصول تو یہاں پر موجود ہیں، کچھ اصول ہم نے پیچھے مرتب کیے جو بہت تفصیلی تھے، ٹیکنیکل تھے، وہ یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، جس میں اصل مشکل یہ تھی کہ آپ یہ ثابت کریں کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے، یعنی ایک ہی ایونٹ ہے، ایک ہی رسول اللہ کی مجلس ہے جس کی ردات کو آپ رپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ مشکل کام تھا. پھر آن جاب ٹریننگ کے اصول پہ بہت ساری چیزیں تھیں. جس وقت آپ کسی ایک فن کے اندر اترتے ہیں تو پہلے تو آپ کو ایک، جس کو آپ کہتے ہیں نا، ظاہری سی اس کی شدبت ہوتی ہے، لیکن جب آپ فن کے اندر اترتے ہیں تو پھر جتنی کتابیں ہیں مصطلحات الحدیث کی وہ دیکھنے کا موقع ملا، خود حدیث کے اوپر جو جرح و تعدیل کی چیزیں ہیں، پھر علت کی بحثیں ہیں، کچھ جو مقدمات ہیں لوگوں کے، ان کو پھر جدید جو محققین ہیں ان کا ہم نے کام حاصل کیا دنیا بھر سے. ہمارے یہاں قدیم محققین کا کام تو سب کے علم ہے، لیکن گزشتہ چند دہائیوں میں بہت بڑے پیمانے پہ کام ہوا ہے. تو شعیب ارناؤت کا کام ہے، فواد عبدالباقی کا کام ہے، اسی طرح سے یہ جو ہمارے الجامع الکامل والے صاحب ہیں عبداللہ اعظمی صاحب، ان کا کام ہے. تو ان تمام کاموں کو بھی ہم نے حاصل کیا، بلکہ اعظمی صاحب کا کام تو اسی سال شائع ہوا تھا، تو اس کو میں نے خصوصی طور پہ وہاں سے جدہ سے منگوایا اور وہ 13 جلدوں میں وہ کام ہے. اور سب سے اب تک کا میرے خیال میں جو دور حاضر میں کمال کام ہوا ہے وہ انہی کا کام تھا، تو اس کام کو بھی ہم نے سامنے رکھا. تو اس طریقے سے پھر وقت کے ساتھ ساتھ مشکلات تو اصل میں ہر روایت ایک پوری کی پوری مشکل ہوتی تھی. بالکل ایسے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ کبھی کبھی ایک روایت پہ ہمیں 6 مہینے ایک روایت پہ لگ گئے، اس لیے کہ غامدی صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو اللہ نے بڑا غیر معمولی حافظہ دیا ہے. تو ہمارے سامنے تو ایکسیس آف نالج ہوتا تھا، سافٹ ویئر کے ذریعے چیزیں نکال کے، ایک واقعہ ہے اس کی جتنی رپورٹنگز ہیں اس کی فائلیں بنیں گی، وہ کئی 100 صفحات کی فائلیں ہو جاتی تھیں. لیکن جب ہم ان کے سامنے کام پیش کرتے تھے کہ جی یہ واقعہ اس طریقے سے ہمیں لگ رہا ہے، تو وہ پڑھتے ہوئے صرف تردد کا اظہار کرتے، تو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے میرے حافظے میں کہیں آ رہا ہے کہ شاید یہ پہلو بھی کہیں بیان ہوا ہے، اس کو آپ ڈھونڈیں. تو پھر ہم رات دن لگاتے تھے، کئی ہفتے لگ جاتے تھے، اور بالآخر وہ مل جاتا تھا ہمیں پہلو. تو ان کی بڑی گہری نظر ہے روایات پر. خود غامدی صاحب نے کئی دفعہ دور کیا ہے باقاعدہ، اور مسند احمد کا تو کیونکہ اس میں 25-26 ہزار روایات ہیں، ان کا باقاعدہ کچھ سال پہلے اپنے طور پہ دور بھی، تو ان کے حافظے میں وہ شیڈز کہیں نہ کہیں رہتے تھے کہ بھئی اس حدیث کو شاید غالباً اس طریقے سے بھی مجھے یاد پڑ رہا ہے، میں نے جوانی میں کہیں پڑھی تھی یا فلاں کتاب میں دیکھیں. تو پھر اس طریقے سے دیکھیں. تو یہ جو جوامع الکلم ہے، اس میں کوئی ویسے تو مصادر اصلیہ کے علاوہ بھی ہیں، لیکن کوئی جو ان کے ماخذ ہیں سافٹ ویئر میں کوئی 1450 کے قریب کتابیں ہیں جن سے وہ تخریج کر کے ہمیں وہ دیتے ہیں. تو اس کو بھی ہم دیکھتے تھے. پھر یہ الجامع الکامل ہے، اس کو بھی دیکھتے تھے. شاملہ کو بھی دیکھتے تھے. پھر اردن کے بعد سافٹ ویئر ہیں حدیث کے، ان کو بھی ہم دیکھتے تھے. پھر اپنے طور پر جو کتابیں موجود ہیں ان پر ہم تحقیق کرتے تھے. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی خاص روایت ہے تو اس ایک روایت پہ بسا اوقات 10 لوگوں نے کتابیں لکھی ہوتی تھیں. تو ان روایتوں کو پھر اندر جا کر ان کو دیکھنا، اس کی تحقیق کرنا. پھر بالخصوص جو علت کی بحثیں ہیں وہ بڑی نازک بحثیں ہوتی ہیں، اس میں بسا اوقات ذوقی سے معاملات بھی ہوتے ہیں.
پھر سندوں کے اندر اختلافات آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف محدثین ایک ہی روایت پہ مختلف حکم جاری کر, تو اس میں اندر اترنا یہ ایک بڑی, جس کو آپ کہتے ہیں نا, کٹھن چیز ہوتی ہے. لیکن اس میں زاویہ نظر بھی تھا. میرا جو زاویہ تھا, میرے ایک اور ساتھی موقع کے, ان کا بھی خود ہماری شخصیت کس طریقے سے چیزوں کو پرسیو کرتی ہے, اور غامدی صاحب کا اپنا زاویہ نظر بھی تھا. یعنی غامدی صاحب کا یہ ہے کہ روایت کو کسی طریقے سے قبول کر کے اس کی توجیہ کرنی ہے, یعنی روایت کو رد کرنے کا مزاج نہیں ہے. ورنہ تو بہت آسانی سے آپ کو تائیدی شواہد مل جاتے ہیں کہ بھئی فلاں محقق, کیونکہ یہ جو جرح و تعدیل کا علم ہے یہ کافی سبجیکٹیو علم ہو جاتا ہے بہت سارے معاملات. بالکل. اور اس میں کوئی حتمی بات کہنے کی پوزیشن میں آپ نہیں ہوتے, تو آپ کے پاس کافی مارجنز ہوتے ہیں. یعنی ایک راوی کو اٹھا کر اس کے اوپر چونکہ 4-5 حکم لگے ہوئے ہیں, تو ایک آدھ کو آپ ترجیح دے کر اپنے ذوق کے مطابق آپ چاہیں تو روایت کو اس سے سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ان کا جو مزاج, ان کا جو ذوق, ان کا جو شوق تھا وہ یہی تھا کہ یہ روایت اگر ہم قرآن کی روشنی میں رکھ کے ایکسپلین کرنے کے قابل ہیں تو پھر یہ سند کی بحث تو کی جائے گی, کیونکہ ہم نے جو جامع متن لیا ہے اس میں اس کا اہتمام کیا ہے کہ حدیث یا تو صحیح درجے کی ہو یا حسن درجے کی, اس سے نیچے ہم جامع متن نہیں لیتے. صحیح. تو میں سننے والوں کو ایک چھوٹا سا تعارف بھی اس کا دے دوں تو کہ ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے ایک موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے, اور ہم نے ترجیح یہ دی کہ جو پرابلمیٹک موضوعات ہیں دین کی انڈرسٹینڈنگ میں روایات کے پس منظر میں, ان کو ترجیح دی جائے پہلے. تو موضوع کا جب انتخاب ہم کر لیتے ہیں, مثال کے طور پہ داڑھی کا موضوع ہے, تو پھر اس موضوع سے متعلق جتنی روایات ہیں وہ چاہے ہزاروں میں ہوں, ان کو پھر ہم جمع کرتے ہیں. صحیح. اور اس کی ایک بڑی ان ڈیپتھ فائل بنتی ہے, ایک ایک روایت اپنے حوالے کے ساتھ آتی ہے ہمارے اس میں. اور پھر اس کے بعد جو ہے ان روایات میں سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا موضوعات ہیں جن میں زیر بحث ہے, اس کے لحاظ سے ان کی ابواب بندی ہوتی ہے. کہیں پر مثال کے طور پہ داڑھی کو فطرت کے پس منظر میں بیان کیا جا رہا ہے, کہیں پر داڑھی رکھنے کی بات کی جا رہی ہے, تو اس میں ایک ڈسٹنگ کر کے ایک میپنگ کی جاتی ہے کہ بھئی اس میں یہ اس موضوع میں کوئی 8-10 چیزیں ہیں جو زیر بحث ہیں. پھر ان میں جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ سب سے نمائندہ اور جامع متن تلاش کریں, یعنی ایسی روایت اس میں سے ڈھونڈیں کہ جس روایت میں یہ جو پوری تفصیلات ہیں اس موضوع سے متعلق اس کا احاطہ کیا گیا ہو. تو اس میں پھر ایک ایک روایت کو ایک ایک لفظ کے ساتھ آپ کو دیکھنا ہے جامعیت سے. وہ انتخاب ہوتا ہے تو پھر سند کی بحث ہے. پھر سند میں آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ سند کے معیارات پر ہے, اور پھر جو اس کی تائیدی روایتیں ہیں آپ نے بتانا ہے, تو ان کی سندوں کو دیکھا جاتا ہے, اور پھر اضافوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس روایت میں آپ کیا اضافہ کر سکتے ہیں. تو نتیجے کے طور پہ جب آپ اس کتاب میں ایک روایت پڑھ رہے ہیں تو در حقیقت آپ سینکڑوں روایات کا مطالعہ اسی وقت کر رہے ہیں. یعنی ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اگر اسی موضوع سے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہے اور اس کے اندر کوئی اضافے ہیں, کوئی متضاد آراء موجود ہیں, اس کے اندر کوئی اختلافات موجود ہیں, تو متون کے اختلاف کے زیر عنوان آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے ایک روایت آتی ہے, وہ اس موضوع کی مکمل روایت ہے, اس واقعے کا احاطہ کرتی ہے. ابھی دیکھیے اس کتاب میں کم و بیش ہم نے ایک تخمینہ میں نے اندازہ لگایا تھا اس وقت کچھ چیزوں سے, یعنی 30-35 ہزار سے زیادہ روایت پہ ہم نے تحقیق کی ہے. تو کل ملا کر یہ اصل میں کوئی میرے خیال ہے 450-500 ایونٹس بنتے ہیں, یعنی 450-500 حوادث ہیں, ایونٹس ہیں جن کی رپورٹنگز اتنی ہوئی ہیں. تو یہ ایک روایت جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ اصل میں سینکڑوں روایات کا خلاصہ پیش کر رہی ہوتی ہے. اور پھر نیچے جو متون کا اختلاف ہے اس میں ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے کیسے یہ علم نقل ہوا ہے. یہ روایت بالمعنی کے اصول پر ہوا ہے, جس طرح تاریخ نقل ہوتی ہے اس طریقے سے ہوا ہے. رسول اللہ کی یہ بات ہے, یہی صحابہ ہے, ایک ہی موقع ہے, دیکھیے اس کے اندر یہی اضافے پیش کر رہے ہیں. ہر مصنف اپنی ترجیح کے اعتبار سے اس کو لے رہا ہے. تو پھر متون میں وہ تخریج بھی ہوتی ہے کہ روایت کہاں کہاں آئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ روایت کے جو اختلافات ہیں ان کا بھی ایک پورا خلاصہ آ جاتا ہے. اور پھر غامدی صاحب اس کی شرح کرتے ہیں. تو ترجمے اور تحقیق کا کام جو ہے, اصل روایت موجود ہے اس کا عربی میں وہ ہوتی ہے, اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں, اور اس کی پوری تحقیق کر کے جو متون کے حواشی ہیں, متن کے حواشی, اس میں اس کی تفصیل لکھتے ہیں, اور غامدی صاحب اس روایت کی پھر شرح کرتے ہیں. تو اس پس منظر میں یہ ایک مطلب میں اپنی طبیعت کے لحاظ سے کہوں اور اپنی ذوق کے لحاظ سے کہوں تو بہت مشکل کام تھا جس میں غامدی صاحب نے ہمیں ڈالا. ہمیں بہت اس میں جس کو آپ کہتے ہیں بہت ایسا بھی ہوتا تھا کہ یہ جو مسودات ہیں جس موضوع کا ہم نے انتخاب کر لیا تو اس پر پھر ہم پوری تحقیق کر کے ان روایتوں کو ترتیب سے ان کے پورے متون کی تخریج کر کے غامدی صاحب کی خدمت میں رکھتے تھے. تو یعنی عام طور پر کوئی 20 سے 25 دفعہ وہ مسودہ آتا جاتا تھا.
یعنی ہم نے پورا کام اپنے لحاظ سے کر دیا، ہم سب اس پہ سوالات اٹھاتے تھے کہ نہیں آپ نے مثال طور پہ یہاں جو انسرشن لی ہے یہ تو عربیت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. تو اب پھر آپ نے جانا ہے اور آپ نے پھر کئی ہفتے وہ روایت تلاش کرنی ہے جس میں جو اضافہ آپ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ اسی رواں دواں زبان کے اندر ہو. اور پھر بس اوقات یہ بھی ہوتا تھا بہت ساری چیزیں ہم نیچے لے کر آ رہے ہیں، تو اس سے خود گاندھی صاحب کے سامنے کچھ سوالات پیدا ہوتے تھے کہ بھئی یہ روایت تو یہ بات بھی بیان کر رہی ہے، اچھا یہ اگر اتنی اہم بات ہے تو اس روایت کو آپ نیچے کیوں لائیں، اس کو تو الگ سے مستقل روایت بننا چاہیے، یا پھر یہ اضافہ اوپر آنے سے کیوں رہ گیا ہے. تو ایک آن گوئنگ یعنی ہر روایت ایک انڈیپینڈنٹ پروجیکٹ ہوتا تھا جس پہ ہمیں بس اوقات مہینوں لگ جاتے تھے. اس میں بعض ایسے بھی ابواب ہیں اس کتاب کے اندر جس پہ ہمیں سال ڈیڑھ سال ایک باب کو مکمل کرنے میں لگا. تو اس پس منظر میں جب اس کو لوگ دیکھیں گے تو غلطیاں تو ہوتی ہیں، ہمیں انسان ہیں، اور چونکہ یہ جو کام ہے یہ ٹیکنیکل کام ہے، مینول کام ہے، اس کے اندر آپ نے حوالے دینے ہیں، تو غلطیاں تو اس میں سامنے آتی رہیں گی. لیکن لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کریٹیوٹی کے ساتھ اور انوویشن کے ساتھ اور جو جدید ٹولز ہیں ان کو استعمال کر کے ایک ایسی پریزنٹیبل شکل میں حدیث کی تحقیق کو پیش کیا ہے جس سے نہ صرف یہ کہ اہل علم بلکہ بیک وقت عام آدمی بھی استفادہ کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے. زبردست، بہت